نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ خلاق کائنات نے ایک مرتبہ پھر جماعت المبارک کی بابرکت گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی۔ اللہ کریم اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق حضور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ آئیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، لگن کے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، آج ہم وہ عظیم واقعہ سماعت کریں گے کہ جس واقعے کو سن کر ہمیں بے شمار درس حاصل ہوگا۔ یہ واقعہ ہمیں بتائے گا کہ والدین کی فرما برداری کیسے کرنی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتائے گا کہ رب کے حکم پر لا نہیں ہونا چاہیے بلکہ لبیک ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں بتائے گا کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے، رب کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کیسے کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، گزشتہ چند جماعت المبارک سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش پر بھی ہم گفتگو کر رہے تھے۔ آگ میں ڈالے جانا، بیٹے کو بیابان میں چھوڑ کر آ جانا۔ اب اللہ تبارک و تعالی سے جب دعا کی حضرت سیدنا ابراہیم نے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد، صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے سال کے بعد چاند سا چہرہ چمکتا ہوا بیٹا عطا فرمایا۔ بچپن میں بیابان میں چھوڑ کر آ گئے۔ پھر ایک اور وقت آیا اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی تعمیل کرنے کے حوالے سے۔ اب جب وقت آیا اللہ تبارک و تعالی
اس واقعے کو اس انداز میں بیان فرما رہا ہے، فلما بلغ معه السعی، کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ کام کے قابل ہو گئی۔ کام کے قابل ہونے سے مراد یہ ہے جو مفسرین نے یہاں بیان فرمایا کہ ان کی عمر مبارک اتنی ہو گئی کہ اب اپنے والد کے کام میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا، اس عمر کو پہنچ گئے۔ ایک قول کے مطابق 7 سال عمر لکھی جاتی ہے، ایک قول کے مطابق 13 سال عمر لکھی جاتی ہے۔ اب جب اس عمر کو پہنچتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے محترم اور پیارے نمازی بھائیوں، وہ عظیم واقعے کی ابتدا کہ جس کو آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے، بڑے محبت بھرے انداز میں اس ادا کو ادا کر رہے ہیں، وہ ادا کی شروعات کیسے ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو ماننے سے ہوئی۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آج 5 ذی الحجۃ الحرام ہے۔ 8 ذی الحجۃ الحرام کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ یوم ترویہ کو یوم ترویہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ترویہ کا معنی کیا ہے؟ 9 ذی الحجۃ الحرام کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کو یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ 10 ذی الحجۃ الحرام کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ یوم النحر کو یوم النحر کیوں کہا جاتا ہے؟ میں آپ کے سامنے آج یہ لاجک بیان کروں گا، پھر میں واقعے کی طرف بھی آتا ہوں۔ 8 ذی الحجۃ الحرام کی شب تھی، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے۔ کیا خواب آتا ہے؟ توجہ سے بڑے سہل انداز میں سمجھانا چاہوں گا۔ خواب یہ آتا ہے کہ اے ابراہیم، تو اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دے، میری راہ میں ذبح کر دے۔ یہ خواب آتا ہے۔ جیسے ہی صبح 8 کی ہوتی ہے، اٹھتے ہیں، سوچنے میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ خواب اللہ کی طرف سے تھا یا نہ جانے کس کی طرف سے تھا، کیونکہ خواب کے اوپر کیا ہے یقین بھی نہیں رکھ سکتے۔ اب حکم تو یہ ہوا تھا، کیا حکم ہوا تھا؟ ان اللہ یأمرک بذبح ابنک ھذا، بے شک اللہ خواب میں حکم دیتا ہے کہ اے ابراہیم تو اپنے اس بیٹے کو کیا کر؟ ذبح کر دے۔ صبح 8 ذی الحجۃ الحرام سوچ میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ترویہ کا معنی ہی سوچ، ترویہ کا معنی کیا ہے؟ سوچ میں پڑ جانا کہ نہ جانے یہ جو خواب ہے کس کی طرف سے ہے۔ اگلی شب جب آتی ہے دوبارہ سو جاتے ہیں۔ جب سو جاتے ہیں 9 ذی الحجۃ الحرام کی شب ہوتی ہے، خواب پھر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے اے ابراہیم تجھے کہ تو اپنے بیٹے کو کیا کر؟ ذبح کر دے۔ اب جیسے ہی صبح ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جان جاتے ہیں، یہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ جو خواب ہے یہ رب کی طرف سے ہے، یہ حقیقت ہے، مجھے اس خواب کو پورا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جیسے ہی 9 ذی الحجۃ الحرام کا دن آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے میری زوجہ اپنے بیٹے کو تیار کر دو، اللہ تبارک و تعالی کی یہاں دعوت کے لیے لے کر جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب بیٹے کو دولہا بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ بیٹا کون ہوتا ہے؟ وہ بیٹا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہوتے گے۔ ابھی ذبیح اللہ نہیں بنے، ابھی وہ حکم نہیں آیا جو آج میں اور آپ کیا ہے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ بیٹے کو نہلایا جاتا ہے، اچھا سوٹ پہنایا جاتا ہے۔ ابھی والدہ کو بھی نہیں پتا، ابھی بیوی کو بھی نہیں پتا کہ یہ دعوت کون سی دعوت ہے، یہ حکم کون سا حکم ہے۔ الغز بیٹے کو لے کر چلتے ہیں اور چلتے ہیں اور
اللہ اکبر کبیرہ، اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اب شیطان اپنا کام دکھانا شروع کرتا ہے اور آ کر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آتا ہے اور آ کر یہ ورغلاتا ہے، یہ وسوسہ دلاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے کہ یہ جو ابراہیم تیرے سر کے تاج ہے یہ تیرے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دعوت ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ شیطان اپنا ایک وار ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ پتا ہے وہ دعوت کون سی ہے؟ وہ دعوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، یہ ابراہیم سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ دعوت یہ ہے کہ اسماعیل کو میری راہ میں ذبح کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب زوجہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی تھی نا، زوجہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ اب جب یہ سنا تو فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر پورا کریں۔ اب یہاں شیطان کیا ہے؟ مردود ہوا، یہاں شیطان مایوس ہوا۔ اب یہ سفر محبت جاری اور ساری رہتا ہے۔ یہ ابتدا ہے، عشق ہے ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ یہ ابتدا ہے، عشق ہے۔ اب جب عشق کا یہ سفر جاری رہتا ہے، اب جیسے ہی مینا کے مقام پر پہنچتے ہیں، میں بڑا مختصر کر کیونکہ میں نے پورا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اب جب مینا کے مقام پر پہنچتے ہیں، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے سامنے آتا ہے اور آ کر پھر یہ ایک وار ڈالتا ہے کہ پتا ہے تجھے تیرے باپ کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ کہا کہ دعوت میں لے کر جا رہے ہیں، کہا تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو بیٹا تو پھر بیٹا ہے نا۔ بیٹا کہتا ہے اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو پھر میں کیا ہے اس کی رضا پر راضی ہوں، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاعر نے کیا خوب شعر لکھا ہے نا، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی بیٹا ہونے کے آداب کس نے سکھائے ہیں؟ ابھی عمر 13 سال ہے لیکن ادب کا مقام تو دیکھیے کہ بڑا بڑا اپنے ماں باپ کا ایسا ادب نہیں کر سکتا کہ مجھے پتا چل جائے کہ مجھے میرا باپ مارنے کے لیے جا رہا ہے تو میں اس کو مارنے کے لیے دوڑوں گا، کیوں؟ یہ میرا خیال ہے۔ لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اپنے والد کو رب کے حکم کی تعمیل کرنے کے بیچ میں نہیں آؤں گا۔ اب یہاں سے شیطان مردود ہوتا ہے، پھر دوبارہ حضرت ابراہیم کے پاس آتا ہے انسانی شکل کے اندر اور کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو خواب ہو یہ شیطانی خواب ہو، تو کہاں اپنے اس شان سے چہرے جیسے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے مقام پر جب یہ وار کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کنکر اٹھاتے ہیں، کنکر اٹھانے کے بعد اس کو مارتے ہیں اور مار کر کہتے ہیں کہ تو مجھے کیا ہے ابلیس لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ پھر دوسرا مقام آتا ہے، اس جگہ پر آ کر پھر کیا ہے رکاوٹ ڈالنے کی شیطان کوشش کرتا ہے، حضرت ابراہیم پھر کنکر اٹھاتے ہیں، پھر مارتے ہیں۔ 3 جگہ پر، کتنی جگہ پر؟ 3 جگہ پر یہ آڑ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہر مرتبہ ناکام ہوتا ہے، ہر مرتبہ مردود ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے جا رہے تھے۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہاں میں اپنے واقعے کو روک کر ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آج مجھ پر اور آپ پر یا ہم پر تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، ہم باغیلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، ہم شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم کیا ہے چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، میں اور آپ کیا ہے گناہگار عام انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے نبیوں کو بھی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ آج دیکھیں نا، آج اگر سونے کی قدر ہے، میں مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سونے کی اگر قدر ہے تو اس سونے کو پگھلایا آگ کی بھٹی میں جاتا ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اپنی قدر بنانا چاہتے ہو، اپنی کچھ اہمیت بنانا چاہتے ہو، اگر اپنا مقام بلند کرنا چاہتے ہو
تو پھر تمہیں تکالیف سے گزرنا پڑے گا, تمہیں دشواریوں کو صبر کرنا پڑے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں مقام عطا فرمائے گا, وہ مقام عطا فرمائے گا کہ تمہاری عقل سے بھی وراء الورا ہوگا, تمہاری عقل میں بھی نہیں آئے گا. اگر تم اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے, اللہ تمہیں اتنا دے گا, اتنی عزتوں سے نوازے گا, شاید انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. خیر, اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ وقت آتا ہے جب ایک باپ اپنے بیٹے کو بتانے جا رہا ہوتا ہے, منہ کا مقام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب باپ یہ ظاہر کرتا ہے, کیا ظاہر کرتا ہے؟ کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, کہ اے میرے بیٹے, یا بنی, اے میرے بیٹے, یا بنیا, اے میرے بیٹے, انی ارا, میں نے دیکھا ہے. کیا دیکھا ہے؟ فی المنام, میں نے نیند میں دیکھا ہے, یعنی خواب میں دیکھا ہے. انی اذبحک فانظر ماذا ترا, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بتا تیری کیا رائے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب بیٹا جو جواب دیتا ہے, میرے محترم اور پیارے بھائیوں, آج بھی دنیا کا دستور ہے, اگر وقت سے پہلے انسان کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس وقت مرنا ہے تو وہ وقت سے پہلے مردہ ہو جاتا ہے. انسان کی کیا ہے, روح تو رہتی ہے, لیکن انسان کے حواس کیا ہو جاتے ہیں, بالکل ضائع ہو جاتے ہیں, مفلوج ہو جاتے ہیں, مفلوج الحال ہو جاتا ہے, مفلوج الزندگی ہو جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ, جب ایک والد نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اے بیٹے تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے, آیا میں اس رب کے حکم کو پورا کروں یا نہ کروں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس اسماعیل کے دل میں کیسی محبت داخل کر دی تھی. وہ بیٹا یہ نہیں کہتا کہ اے والد محترم آپ کیا کر رہے ہیں, میں آپ کی اولاد ہوں, میں آپ کا بیٹا ہوں, کوئی باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ نہ, کوئی واویلا نہیں, کوئی شور نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی آزمائش نہیں, بلکہ بیٹے کے زبان سے اگر نکلتا ہے تو یہ نکلتا ہے کہ فانظر ماذا ترا قال ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد, اے میرے سر کے تاج, اے میرے پدر, آپ نے جو خواب دیکھا ہے نا, اپنے رب کے حکم کی تعمیر کیجئے. اب آپ مجھے کیا پائیں گے؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں, اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں, حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب صفا مروہ پر دوڑے, اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک محترمہ کا, ایک اللہ کی نیک بندی کا یہ دوڑنے والا عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور یہ فرمایا گیا ہے کہ اے معتمرین حضرات, اے عمرہ کرنے والے زائرین, اگر تو عمرہ کرنے کے لیے آئے گا, تو میرے گھر کا طواف بھی کرے گا, تو میرے گھر کے چکر بھی لگائے گا, میرے گھر کے ارد گرد بھی گھومے گا, لیکن جب تک تیرا طواف قبول نہیں کیا جائے گا, تیرا عمرہ مکمل نہیں ہوگا, جب تک تو میری اس بندی کی ادا کو ادا نہیں کرے گا, تیرا عمرہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. حج پر آئے گا, حج پر آ کر تو مینا میں قیام تو کرے گا, مینا میں قیام کرنے کے بعد مزدلفہ میں بھی رات گزارے گا, عرفات میں گر گرا کر دعائیں بھی مانگے گا, لیکن جب تک تو میرے اسماعیل اور میرے ابراہیم جیسا عمل نہیں کرے گا, تو کنکریاں نہیں مارے گا, تیرا حج قبول نہیں کیا جائے گا, تو قربانی نہیں کرے گا, تیرا حج قبول نہیں کیا جائے گا. اور قربانی کرنے کے بعد جب اللہ کی نیک بندی والا عمل یعنی صفا مروہ سے چکر نہیں لگائے گا, تیرا حج بھی قبول نہیں ہوگا, تیرا عمرہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ کے نیک بندوں کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی, کنکر مارنے کو اللہ نے حاجیوں پر لازم قرار دیا ہے. مزدلفہ سے کنکریاں اٹھاتے ہیں, حالانکہ 2-2.5 دن کی مشقت ہوتی ہے. مینا میں قیام, مینا سے مزدلفہ جاتے ہیں, مزدلفہ سے عرفات جاتے ہیں. نانی ماں کا گھر نہیں ہے,
लग पता जाता है, भले आज अय्याशियों वाली जिंदगी है, आज राहतों वाला सफर है, लेकिन लग पता जाता है जब अरब की गर्मी ऊपर से बरस रही होती है और फिर हाजी क्या है, लगों पर एक ही सदा लगाए होता है। वो सदा क्या होती है? कोई अजमी नहीं, कोई अरबी नहीं, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पर फजीलत नहीं, हर एक क्या है, बस दो धारीदार चादरें पहना हुआ होता है और वो एहराम बांध कर बस एक ही मगन में लगन होता है और वो बस यही होता है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसका माना क्या है? बस वो ये कह रहा होता है, ए अल्लाह मैं हाजिर हो, बस हाजिर हो, तेरी बारगाह में आ गया हो, ए अल्लाह गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा हो, ए अल्लाह कोई दुनियावी ख्यालात जहन में नहीं है, बस हर एक दुआ में मगन होता है। इसलिए मगन होता है अपने रब के नेक बंदों की अदा को अदा कर रहा होता है, कहीं पर वो कंकरियां मार रहा होता है, कहीं पर वो कुर्बानी कर रहा होता है। जी हाँ, और मैं और आप एक अय्याम तशरीक के अंदर क्या है, हम एक अमल करते हैं। अय्याम तशरीक के अंदर हम एक अमल करते हैं। वो कौन सा अमल है? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये अमल जब हम करते हैं तो ये जो अमल है तकबीरात का, ये भी कैसा हसीन वाकया है, सुभान अल्लाह। अब जब बारी आती है कि जब हजरत सैयदना इस्माइल कहते हैं कि ए वालिद मोहतरम, आप अपना हुक्म पूरा कीजिए, आप रब के हुक्म की तामील कीजिए। आपका बेटा, आपका लख्ते जिगर, आपका जिगर का टुकड़ा, आपका जान मान सब कुछ आपके रब के हुक्म की तामील में आड़े नहीं बनेगा। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, बल्कि क्या है, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। सुभान अल्लाह। अब जब बारी आती है तो अब हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ गुजारिशात करते हैं कि बाबा जान, आप अपना हुक्म पूरा कीजिए, लेकिन चंद गुजारिशात है, बस उस गुजारिशात पर अमल कीजिएगा। पहली गुजारिश ये है कि आप मुझे अच्छी तरह बांध दीजिएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा सोचे तो सही, अपनी औलाद पर इमेजिन तो करे, यकीन माने, जिस्म के रोंगटे खड़े ना हो जाए तो फिर कहना। आज अगर मेरी औलाद थोड़ी सी तकलीफ में मुब्तला हो जाती है, नींद आना बंद हो जाती है, क्यों? वो मेरा जिस्म का टुकड़ा है, वो मेरा खून है, वो मेरा लख्ते जिगर है, मैंने पाला है उसको। जरा सोचिए तो सही, कितनी उम्र के बाद बेटा मिल रहा है और फिर क्या है, अल्लाह के हुक्म पर पूरा करने जा रहे हैं। आज मैं और आप क्या है, अल्लाह के हुक्म को पूरा नहीं करते, हालांकि उसमें से माल जा रही होती है या वक्त जा रहा होता है। हमें नमाज पढ़ने का कहा जाता है, हम 5 वक्त की नमाज पूरी नहीं करते। हमें ज़कात अदा करने का कहा जा रहा होता है, हम ज़कात अदा नहीं करते। हमें हज का हुक्म दिया जाता है, माल होने के बावजूद हम हज नहीं करते। अल्लाह अकबर कबीरा। अब क्या गुजारिशात थी, वक्त के दामन में वुसअत नहीं, वरना बहुत तवील हो सकता है वाकया। अब वो गुजारिशात क्या थी? सबसे पहली गुजारिश कि ए वालिद मोहतरम, मुझे अच्छी तरीके से बांध दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तड़पने लगूं और मेरा अजर कम हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। कहीं रब के यहां मेरा अजर कम हो जाए। दूसरी गुजारिश क्या थी? फरमाया कि अपने कपड़ों को, हजरत इब्राहिम को फरमा रहे हैं कि आप अपने कपड़ों को मुझसे दूर रखिएगा। इसकी वजह क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि जब आप छुरी फेरे और जब उससे खून निकले, उसका कतरा आपके कपड़े पर लगे और मेरी वालिदा जब पूछे कि ये खून कहां से आया, वो गमजदा ना हो जाए, वो गमगीन ना हो जाए। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी वालिदा क्या है, गमजदा हो जाए। तीसरी गुजारिश क्या थी? फरमाया कि छुरी को खूब तेज कर लीजिएगा और जल्दी फेर दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप छुरी चलाने में देर हो जाए और आपका इरादा तब्दील हो जाए कि मैं बेटे को ज़बह कर रहा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। ये एक 13 साल का बच्चा ऐसा लग रहा है कि 1300 साल की उम्र का है और ये बातें कर रहा है, लेकिन 13 साल का बच्चा ये गुजारिशात कर रहा है। और चौथी गुजारिश ये थी कि आप मेरी वालिदा को मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा। अब बाप बेटा
गले लग कर रोते हैं, क्योंकि अब जुदाई का वक्त आ गया है, अब रब के उस हुक्म को पूरा करने का वक्त आ गया है। अब बेटे को लिटाया जाता है, आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। जैसे ही छुरी चलाते हैं तो हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन के पास एक तांबे का टुकड़ा आ जाता है जो हुक्म खुदाबंदी के तहत होता है, और वो छुरी नहीं चलती। जब छुरी नहीं चलती, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते हैं तो क्या है कि गर्दन के पास क्या है, वो तांबे का टुकड़ा है। फिर उसको हटाते हैं, फिर छुरी तेज करते हैं। छुरी तेज करने के बाद दोबारा जब ज़बाह करने के लिए जाते हैं, तो जैसे ही छुरी ज़बाह करने के लिए छुरी फेरी तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हो गए और फरमाया, जिब्राइल ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सदा सुनी है कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो हजरत इस्माइल ने जब कानों से यह आवाज सुनी है तो फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, नहीं अल्लाह ही सबसे बड़ा है। यानी गोया अल्लाह की किबरियाई को इस आलम में भी इस होशो हवास के साथ बयान फरमा रहे हैं। और जैसे ही हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे की यह आवाज सुनी तो फरमाया, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। गोया आज मैं और आप जो इस तस्बीह को अदा कर रहे होते हैं, 9 जिलहिज्जतिल हराम से लेकर हम 5 दिन तक ये अय्याम तशरीक में ये तस्बीह पढ़ते रहते हैं। हर फर्ज नमाज के बाद जो जमात मुस्तहब्बा के साथ अदा की गई हो उसके साथ एक मर्तबा पढ़ना क्या है, जरूरी है, लाजिम है। आज हम ये किसकी अदा कर रहे हैं? इन बुजुर्गों की, हस्तियों की अदा कर रहे हैं। ये जो बुजुर्ग हस्तियां हैं इसमें हजरत जिब्राइल शामिल है, हजरत सैयदना इब्राहिम शामिल है, हजरत सैयदना इस्माइल शामिल है। अलगर्द जब ये तस्बीह कही जाती है छुरी चल पड़ती है। अल्लाह अकबर। जैसे ही छुरी चलती है एकदम आवाज आती है, और वो आवाज कौन सी होती है? वो मेंढे की आवाज होती है। जैसे ही हजरत इब्राहिम अपनी आंखें खोलते हैं, आंखें खोलकर देखते हैं कि जो बेटा है वो तो साइड में पड़ा हुआ है, लेकिन जहां मेरी छुरी चली है वहां पर एक मेंढा था। अब वो मेंढा कौन लाया था, किसके हुक्म से आया था? अल्लाह तबारक व तआला के जब नेक बंदे अल्लाह की अदा को, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने जाते हैं तो अल्लाह ऐसे गैरी मदद भी नाजिल फरमाता है। और फरमाते हैं हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी हुक्म दिया, जिस औकात में मुझे सबसे ज्यादा जल्दी करनी पड़ी उन औकात में एक वक्त ये भी है कि जिस वक्त हजरत इब्राहिम छुरी चला रहे थे तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए जिब्राइल जाओ जन्नत से जन्नती मेंढा ले जाकर इस्माइल की जगह पर रख दो। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम के इस ख्वाब को भी पूरा कर दिया, इस्माइल की इस अदा को भी पूरा कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर यही आयत मुबारका के फलम्मा बलग माउ साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इसके बाद सूरह साफ़ात की अगली आयतों में ये आया है, क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता है कि ए इब्राहिम तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, और जब सच किया तो हम एहसान करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं कि कितने 100 साल गुजर गए लेकिन इब्राहिम और इस्माइल की अदा को आज भी अदा किया जा रहा है। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। बेशक हम इसी तरीके से एहसान करने वालों को क्या है बदला देते हैं। अब एक सवाल ये भी होता है कि ये मेंढा कहां से आया था? ये मेंढा जन्नती मेंढा था। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन जन्नत से वो मेंढा लाकर मिना के उस मकाम पर रख लाए थे। और फिर क्या है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की छुरी के नीचे जो इस्माइल थे उनको हटाकर हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रख दिया था। अल्लाह करे कि जैसा है अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इस अदा को अदा किया है, अल्लाह करे हमें भी वो इखलास नसीब हो जाए। देखे ना इस पूरे वाक़ये के अंदर मैंने इब्तिदा में कहा था कि ये वाक़या वो है जो हमें सब्र का दर्स देगा। ये वाक़या वो है
جو ہمیں رب کے حکم کی تعمیل کا درس دے گا، یہ واقعہ وہ ہے جو ہمیں والدین کی فرما برداری کا درس دے گا۔ دیکھیں نا، اف نہیں کیا کہ باپ کہاں لے کر جا رہے ہو، بس لبیک۔ والد کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اور میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میں ایک بات یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا کہ قربانی کرنا بہت اچھا کام ہے، قربانی بہت اچھا کام ہے، لیکن کاش ایسا ہو جائے کہ یہ ظاہری قربانی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے گناہوں کو بھی قربان کر دیں، ہم اپنی انا کو بھی قربان کر دیں۔ بھائی قربان ذبح کرنا، ذبح کر دیں کہ آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے۔ کاش ایسا ہو جائے کہ ہم جیسا یہ عمل بجا لانے کے لیے اچھی بات ہے، عمل بجا لانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اس کا اجر ملتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن کاش ایسا ہو جائے کہ ہم بھی کیا ہے یہ ساتھ ساتھ میں یہ انا کو بھی قربان کریں، ہم اپنی جو گناہوں کو بھی قربان کریں کہ ہم گناہ آئندہ نہیں کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمیں اخلاص اور ریاکاری سے بچتے ہوئے قربانی کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ